السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، ایک مرتبہ سے پھر ایک اصلاحی موضوع لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ جو چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب فرما لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی اس طرح کی اسلامی اصلاحی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میں اور آپ سب مل کے دین اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ پیارے ناظرین اکرام، ایک ریاست کے بادشاہ نے اعلان کیا کہ کل جب میرے محل کا مین دروازہ کھلے گا نا تو ہر ایک کو اختیار ہوگا کہ میرے محل کے اندر داخل ہو جائے، اور جو بندہ جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ چیز ہمیشہ کے لیے اس بندے کی ہو جائے گی۔ جب بادشاہ نے یہ اعلان کیا تو لوگ اکٹھے ہو کے طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ کوئی کہنے لگا سب سے پہلے میں محل میں داخل ہوں گا تو میں نے ہر قیمتی چیز پہ اپنا ہاتھ رکھنا ہے تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے۔ کوئی کہتا ہے میں نے سونا ڈھونڈ کے اس پہ ہاتھ رکھنا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے دودھ دینے والی گائے پہ ہاتھ رکھنا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے بادشاہ کے تخت پہ ہی ہاتھ رکھ دینا ہے۔ الغرض یہ کہ اگلا دن آیا، بادشاہ نے اعلان کروایا کہ محل کا دروازہ کھلنے لگا ہے، تمام احباب آ جاؤ۔ سبھی لوگ محل میں داخل ہو گئے۔ کوئی کرسی پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی تخت پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی سونے پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی چاندی پہ ہاتھ رکھ رہا ہے۔ اپنی پہنچ کے مطابق ہر بندہ قیمتی سے قیمتی چیز پہ ہاتھ رکھ رہا ہے تاکہ وہ چیز میری ہو جائے۔ ایک فقیر ہے، وہ کسی چیز پہ ہاتھ نہیں رکھتا، اور بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھے۔ یہ سارا نظارہ دیکھ کے بادشاہ مسکرا رہا ہے۔ فقیر آہستہ آہستہ چلتے چلتے نا وہ بادشاہ کے قریب پہنچا اور جا کر کے بادشاہ کے جسم پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت، تو نے اعلان کیا تھا کہ محل کے اندر جو بھی چیز موجود ہوگی، جو اس پہ ہاتھ رکھ لے گا وہ چیز ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جائے گی۔ تو بادشاہ تو بھی محل کے اندر موجود ہے، میں نے تیرے اوپر ہاتھ رکھ لیا، لہٰذا تو ہمیشہ کے لیے میرا ہو گیا اور تیری ہر چیز ہمیشہ کے لیے میری ہو گئی۔ گرامی قدر حضرات، انسان آج کے اس دور کے اندر مالک کی طرف نہیں جاتا، یعنی کہ اس فقیر نے، اس واقعے سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے اس فقیر نے مالک کو حاصل کر لیا جس کی ملکیت میں ساری چیزیں ہیں۔ مالک کو حاصل کر لیا، اس لیے اس کی ساری چیزیں جو اس مالک کی ملکیت میں تھی اس فقیر کو مل گئیں۔ سبق اس واقعے سے ہم نے یہ لینا ہے کہ آج کے دور کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ مجھے وہ بھی مل جائے، مجھے وہ بھی مل جائے، مجھے وہ بھی مل جائے۔ ہم مال کے حقیقی کو پانے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم نہیں یہ کوشش کرتے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں جس کی ملکیت میں سب کچھ ہے۔ اگر ہم خداوند کریم کی بارگاہ کی طرف رجوع کر لیں، اپنے مالک کی رضا حاصل کر لیں اور اپنے اللہ کا پیار پا لیں، اپنے رب کو حاصل کر لیں گے نا تو خدا کی بنائی ہوئی ہر چیز ہمیں ایٹومیٹک ہی مل جائے گی، کیونکہ اس کی ملکیت میں سب کچھ ہے۔ تو اگر مالک کی رضا حاصل کیے بغیر ہم چیزوں کے پیچھے دوڑ لگائیں تو ہمارے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا۔ ہمارے ہاتھ وہی لگنا ہے جو وہ مالک ہمیں دینا چاہے گا اور جو اس مالک کو پسند ہوگا ہمارے لیے۔ اگر ہم اپنے رزق میں اضافہ چاہتے ہیں، عزت میں اضافہ چاہتے ہیں، وقار اور مرتبے میں اضافہ چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مال کے حقیقی کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں جس کی ملکیت کے اندر زمین و آسمان کی تمام اشیاء ہیں۔ رزق، مال، دولت، عزت، وقار کے اندر اضافے کے لیے مالک کو راضی کر لیں۔ اس کی ملکیت میں جو کچھ بھی ہے بلکہ سب کچھ اسی مالک کی ملکیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے ہمیں ہمارا حصہ ضرور عطا فرمائے گا۔ خالق و مالک کی بارگاہ میں دعا کیا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی بارگاہ کا ہی محتاج رکھے اور اپنی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔